خيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا لانا كم من فؤاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی میں آپ سب کا استقبال ہے. ہم گفتگو کر رہے تھے سائنس اور مسلمان اس ضمن میں، اور ہم جائزہ لے رہے تھے کہ کہاں پر کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں. بلا وجہ کا سائنس اور دین کے ٹکراؤ کے جو چرچ کی جو چال تھی اس کا ہم شکار ہو گئے، ہم اس میں الجھ گئے، اور مغربی قوموں نے جو ہے وہ ترقی کر لی. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم اپنی تاریخ کو بھول بیٹھے، بلکہ ہم کو بھلا دی گئی وہ تاریخ، اور مسخ کر کے ہماری تاریخ کو ہم کو پیش کیا گیا. اور اسی لیے ہم بتانا چاہیں گے کہ پدرم سلطان بود اس نشے کے لیے نہیں، بلکہ ہماری نئی نسل کو واقفیت ہو کہ ہم نے سائنس کے محاذ پر کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں اور کتنے زبردست کارنامے ہم نے انجام دیے. ایسی بے مثل کامیابیاں ہمارے حصے میں آئی ہیں جو ہمارے انتہائی تحقیق ریسرچ کی بنا پر آئی ہیں. وہ کون سی زبردست کامیابیاں تھیں؟ وہ ہمارا قیمتی اثاثہ، وہ ہمارے اکابر، وہ ہمارے مفکرین، وہ ہمارے دانشور، وہ ہمارے اسکالرز، وہ ہمارے سائنسدان، انہوں نے جو ایجادات کی بڑی بڑی، وہ سلسلہ پھر سے جاری رہے اور ہم کو ہماری تاریخ سے واقفیت ہو. اس لیے آج ہمیں بتانا چاہیں گے کہ اس سائنس کے محاذ پر ہم کس طریقے سے سپہ سالار ہوا کرتے تھے، ہم اس کے سپریم کمانڈر ہوا کرتے تھے. اس کا ذکر کرنے کے لیے 20 سائنسدانوں کی باتیں ہم کر سکتے ہیں. چند وہ سائنسدان جن کا زبردست کنٹریبیوشن ہے اور اس کو بنیاد بنا کر کئی ایجادات، کئی تھیریز، کئی فارمولے یہاں پر آئے ہیں، ہم ان کا ذکر کریں گے. نمبر 1 میں نام لوں گا، وہ سائنسدان تھے جابر بن حیان. لگ بھگ آج سے 1200 سال پہلے، جب لائٹ بھی نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی ایجاد نہیں تھی، سائنس کا کوئی رنگ و روپ ہی نہیں تھا، موجودہ شکل چھوڑیے، موجودہ شکل کا 1,00,000واں حصہ بھی سائنس نہیں تھی. اس وقت جابر بن حیان نے کیا کیا؟ کیمسٹری کے بے مثل ضابطے پوری دنیا کو دیے. عمل تصعید، فلٹریشن، فلٹر کرنا، قلماؤ، یہ ایجادات جو ہیں وہ جابر بن حیان کی. چمڑے کو رنگنے کا کام اور لوہے کو زنگ لگنے سے بچانے کا کام، یہ تحقیق جابر بن حیان کی تھی. سوچ لیجئے کہ جب سائنس کا کوئی بول بالا چھوڑیے، کوئی وجود بھی نہیں تھا، اس وقت یہ شخص کیمسٹری کے فارمولے اور ضابطے جو ہیں ان کو دریافت کرتے ہیں اور دنیا کو دیتے ہیں. کئی اور سائنسدان کی ہم بات کریں گے، لیکن آج کی جو کیمسٹری ہے سمجھ لیجئے یہ جابر بن حیان کی دین ہے. انہوں نے وہ فارمولے آج کی موجودہ شکل میں دنیا کو دیے. سوچئے کہ کتنا ذہن انہیں لڑایا ہوگا، کتنی تحقیق، کتنی ریسرچ کی ہوگی ان چیزوں کے لیے. ہم دوسرے سائنسدان کا نام لینا چاہیں گے، ہمارے بیش قیمت سائنسدان، اور وہ تھے ابو القاسم زہراوی. ابو القاسم زہراوی اس زمانے کے کہ جب پورا اندھیرا تھا، دنیا میں مکمل گمراہی تھی، سائنس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس زمانے کے وہ زبردست اور مانے ہوئے جراح یعنی سرجن تھے. انہوں نے سرجری کا علم جو ہے دنیا کو دیا. کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس اندھیرے میں ایک شخص جو ہے
وہ موتیا بند کا آپریشن کرتا ہے کامیابی کے ساتھ. موتیا بند جو ہے وہ کیوں ہوتی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا. وہ کوئی بیماری بھی ہے کسی کو معلوم نہیں تھا. لوگوں کو لگتا تھا کہ آنکھوں میں کوئی پھوڑا آتا ہے اور پھر کوئی آنکھیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. آدمی کے لیے جو ہے اعلان ہے کہ اب تمہاری زندگی ختم ہے, تم اب دیکھ نہیں پاؤ گے. اس وقت وہ موتیا بند کو آپریشن کرتا ہے اور اس میں کامیاب ہوتا ہے. ابوالقاسم زہراوی حلق میں جو غدود بڑھتے ہیں اس کی تحقیق کرتے ہیں, اس کی ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ غدود کیوں بڑھتے ہیں. وہ تحریر کرتے ہیں, لکھتے ہیں کہ یہ غدود بڑھنے کی وجہ کیا ہے. آج کے جو ENT جو سرجن لکھتے ہیں, ایئر نوز اور تھروٹ کے سرجن ہیں, وہ کام ابوالقاسم زہراوی نے اس زمانے میں کیا تھا. صرف یہی نہیں, وہ جسم کے اندر تک پہنچتے ہیں ابوالقاسم زہراوی اور آنتوں تک پہنچتے ہیں. دیکھیے کوئی دوربین نہیں, کوئی خوردبین نہیں, اور آنتوں تک پہنچتے ہیں اور آنتوں کی بیماریوں کی تحقیق کرتے ہیں کہ آنتوں کی یہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں. پوچھئے کتنا مشکل کام رہا ہوگا. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچ کر کہ ہمارے بڑے بزرگ جو تھے وہ یہ لوگ تھے, اور آنتوں کی بیماریوں کے تعلق سے وہ تحقیق اور ریسرچ دنیا کو دیتے. میں تیسرے سائنسدان کا نام لینا چاہوں گا اور وہ تھے ابو عبید البانی. یہ ابو عبید البانی یہ وہ سائنسدان تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ تحقیق کی کہ یہ جو دنیا, یہ زمین جو گھومتی ہے سورج کے گرد, یہ دائروی شکل میں نہیں بلکہ بیضوی شکل میں گھومتی ہے. بیضے کی یعنی انڈے کی شکل میں گھومتی ہے. یہ تحقیق سب سے پہلے ابو عبید البانی نے دنیا کو دی. صرف یہی نہیں بلکہ ابو عبید البانی علم ریاضی کے بھی ماہر تھے, اور علم ریاضی میں جانتے ہیں وہ کہاں تک پہنچے. انہوں نے علم مثلث, جو آج کا ایک بہت بڑا رائج بہت ہی مشہور علم ہے جس کو ٹریگنومیٹری کہا جاتا ہے, وہ ٹریگنومیٹری کا وہ علم ابو عبید البانی نے اس کی جو انٹروڈکٹری شکل تھی, ابتدائی شکل تھی, وہاں سے لے کر تو مڈل ایج تک, بعد میں اس کو اعلیٰ شکل میں لے جانے والے بھی ہمارے مسلم سائنسدانی تھے, ہماری ہی قوم کے سائنسدان تھے. لیکن ابتدائی شکل سے جو ثانوی شکل ہے وہاں تک لے جانے والے شخص جو تھے وہ ابو عبید البانی تھے. میں یہاں پر چوتھے سائنسدان کا ذکر کرنا چاہوں گا, وہ تھے بوزرجانی. تو پہلے 3 ضلعی, 4 ضلعی, 5 اور 6 ضلعی شکلیں ایجاد ہوئی تھی, عربوں نے ہی کی تھی. 7 جو ضلعی شکل ہے وہ 7 ضلعی شکل منتظم مصبہ, یہ شکل ایجاد کی بوزرجانی نے. یہ دنیا کو شکل جو ہے انہوں نے دی. صرف یہی نہیں بلکہ سورج میں جو کشش ہے اس کی دریافت بھی انہوں نے کی. اور تو اور ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ٹریگنومیٹری میں جو سائن کی قیمت, سوچئے اس وقت, آج سائن کی قیمت کے لیے ٹیبل موجود ہیں ہمارے میتھمیٹکس میں جو اسکولوں میں سے رائج ہیں, لیکن سائن کی قیمت جو ہے وہ بوزرجانی نے دریافت کی. تو کس حد تک تحقیق اور ریسرچ ان سائنسدانوں نے اس زمانے میں کیا تھا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. میں یہاں پر 5ویں جس سائنسدان کا ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پر, اور سائنسدان تھے محمد بن موسیٰ. یہ محمد بن موسیٰ وہ سائنسدان تھے جنہوں نے علم ریاضی کے تعلق سے خوب تحقیق, اور صرف تحقیق نہیں کی بلکہ اس کو شکل دی رائٹنگ میں. ہم ہمارے سائنسدانوں کی جو زبردست تحقیقات ہیں اس کے تعلق سے بات کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. نوي نفوسنا لنحس في
زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دخترانے مادر ایام ہیں۔ انسانیت کی دکھتی پیٹھ کو اسلام کی دیوار ہی سہارا دے سکتی۔ زندگی کے سفر میں اگر آپ الجھنوں کے شکار ہیں تو دیکھیے ہمارا پروگرام الجھنیں صرف پیس ٹی وی پر۔ جانیے وہ تعلیمات جن کی روشنی میں آپ کو ملے گی بے شمار مشکلوں سے نجات۔ الجھنے ہر جمعرات رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب باب نمبر 69 حدیث نمبر 6094۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا سرچشمہ ہے۔ دشمنان اسلام کا ایک گروہ اس پاکیزہ چشمے کو گدلا کرنا چاہتا ہے۔ اس باطل گروہ کی نقاب کشائی کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام انکار حدیث ایک باطل تحریک، شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی کے ساتھ صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد۔ جانیے کیا ہوگا ان کا انجام جو کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے معاملات میں اپنی ذاتی رائے کو شریک۔ انکار حدیث ایک باطل تحریک، ہر بدھ رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی علم کی، اس میں ہمارا موضوع ہے سائنس اور مسلمان، اور ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سائنس میں کیا کنٹریبیوشن تھا، کتنا زبردست کنٹریبیوشن تھا، جس سے ہماری نئی نسل کو واقفیت سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے یہ علوم دنیا کو دیے ہیں، اور یہ علوم آج بھی اپنی انتہائی اور جدید شکل میں دنیا کو دینے کی طاقت اور سکت ہم میں اور ہماری نئی نسل میں موجود ہے، اور ہم یہ کر سکتے ہیں۔ میں تیسرے سائنسدان کا نام لینا چاہوں گا، اور وہ تھے ابو عبید البانی۔ یہ ابو عبید البانی یہ وہ سائنسدان تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ تحقیق کی کہ یہ جو دنیا، یہ زمین جو گھومتی ہے سورج کے گرد، یہ دائروی شکل میں نہیں بلکہ بیضوی شکل میں گھومتی ہے۔ بیضے کی یعنی انڈے کی شکل میں گھومتی ہے۔ یہ تحقیق سب سے پہلے ابو عبید البانی نے دنیا کو دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ابو عبید البانی علم ریاضی کے بھی ماہر تھے، اور علم ریاضی میں جانتے ہیں وہ کہاں تک پہنچے؟ انہوں نے علم مثلث، جو آج کا ایک بہت بڑا رائج، بہت ہی مشہور علم ہے، جس کو ٹریگنومیٹری کہا جاتا ہے، وہ ٹریگنومیٹری کا وہ علم ابو عبید البانی نے اس کی جو انٹروڈکٹری شکل تھی، ابتدائی شکل تھی، وہاں سے لے کر تو مڈل ایج تک، بعد میں اس کو
اعلیٰ شکل میں لے جانے والے بھی ہمارے مسلم سائنسدان ہی تھے، ہماری ہی قوم کے سائنسدان تھے، لیکن ابتدائی شکل سے جو ثانوی شکل ہے وہاں تک لے جانے والے شخص جو تھے وہ ابو عبید البانی تھے۔ ہم سائنسدان جس کی بات کر رہے تھے وہ تھے محمد بن موسیٰ، جنہوں نے 2 ضخیم کتابیں لکھی ریاضی کے تعلق سے۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ پورا یورپ اس سے ہل گیا اور ان عربی کی کتابوں کا فوری طور پر انگریزی، ہسپانوی، فرینچ، پرتگالی ان زبانوں میں ان کتابوں کا ترجمہ ہوا، یعنی فوراً ہاتھوں ہاتھ کتابوں کو لے کر ان کا ترجمہ ہوا اور وہ کافی مقبول ہوئی کتابیں یورپی ممالک میں، وہاں پر کافی ان کو قبولیت بخشی گئی۔ ہم اگلے جس سائنسدان کا ذکر کرنا چاہیں گے وہ تھے ابو الحسن علی احمد۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ریاضی میں ایک بڑی تحقیق یہ کی کہ مقب اور جذر المقب یعنی کیوب اور کیوب روٹ، جس کو آج ہم بہت بڑی بات مانتے ہیں، یہ ابو الحسن علی احمد کی تحقیق ہے، انہوں نے دی۔ آج اس کے ٹیبلز کیوب اور کیوب روٹ کے جو مارکیٹ میں دستیاب ہیں یہ اس سائنسدان کی دین تھے۔ صرف یہی نہیں کہ وقت کی جو پیمائش ہے کہ 1 گھنٹہ یعنی 60 منٹ اور 1 منٹ یعنی 60 سیکنڈ، اس گھنٹے کو اور اس منٹ کو انہوں نے دقیقہ کا نام دیا تھا، لیکن 60 تک وہ پہنچے تھے، 59 تک نہیں، 61 کی بات نہیں کی، 60 تک وہ پہنچے تھے۔ اور یہ وقت کی پیمائش یہ ان سائنسدان کی دین تھی، انہوں نے یہ تحقیق جو ہے وہ دنیا تک پہنچائی تھی۔ جس اگلے سائنسدان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ تھے ابو علی حسن۔ یہ ابو علی حسن وہ سائنسدان تھے جنہوں نے ایک بڑی تحقیق یہ کی کہ حرارت کا پیمانہ انہوں نے جو ہے وہ تلاش کیا۔ اس کے علاوہ انعطاف نور کا جو نظریہ ہے، انعطاف نور یعنی جو ہے ڈفریکشن آف لائٹ، آج اس کو ایک بڑی تحقیق سمجھی جاتی ہے، لیکن ڈفریکشن آف لائٹ یہ سائنسدان ہمارے تھے وہ ابو علی حسن، ان کی تحقیق ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آنکھ کی ساخت پر انہوں نے مقالے لکھے، انہوں نے تھیسس لکھی آنکھ کی ساخت پر، اور آنکھ کی ساخت کی یہ تھیسس اس قدر مقبول ہوئی، اس قدر قبول ہوئی کہ یہ تھیسس یورپی ممالک کے یونیورسٹیوں میں پڑھائی جانے لگی، ان کے سلیبس میں آ گئی۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ایک مسلم سائنسدان کی یہ تحقیق آنکھ کی ساخت، آنکھ کی بناوٹ کیسی ہوتی ہے، وہ صرف کتابی شکل میں آئی نہیں بلکہ یورپی ممالک میں نصابوں میں پڑھائی جانے لگی، ان کے ترجمے کر کے۔ دیکھیے آج میں آگے بڑھنے سے پہلے سائنسدانوں کی جو بات ہو رہی ہے اس میں کچھ سائنسدانوں کا ذکر مجھے کرنا ہے ابھی، اس سے پہلے یہ ترجمے کی بات کے تعلق سے کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے اگلے وقتوں میں لوگ ہماری تحقیق، ہماری ریسرچ، ہماری کتابوں کا ترجمہ کرتے تھے اور وہاں سے استفادہ کرتے تھے۔ مجھے اس تعلق سے کہنا یہ ہے کہ یہ ترجمہ کرنے کی بات جو ہے یہ ہمارے یہاں پر ہمارے قوم میں کیوں نہیں آئی؟ آج جو اس کو ایڈوانس زبانیں کہا جاتا ہے، جن میں نمایاں طور پر انگریزی، فرینچ، چینی، جاپانی ہیں، ان میں جو تحقیقات ہوتے ہیں ان کو ہماری زبانوں میں ہم فوراً ترجمہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ انہوں نے ان چیزوں کو ترجمہ کر کے اپنانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی، کوئی جھجک محسوس نہیں کی۔ ہم کیوں کر رہے ہیں جھجک محسوس کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم اس تحقیق سے محروم رہنے کو تیار ہیں لیکن وہ ترجمہ کر کے ان کو اپنانے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ کتنی بڑی کوتاہی ہم سے ہوئی کہ وہ نئی علوم جو آتے ہیں ان کو فوراً راتوں رات اپنا رہے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں اپنائیں کہ نہ اپنائیں،
اور اپنانے کے لیے کوئی ٹیم بنتی بھی ہے تو ترجمے کا ایک کچھ کام دیا جاتا ہے تو برسہ برس لگ جاتے ہیں اس میں اس کی مثال دوں گا کہ انگریز اور انگریزیت اور انگریزی زبان جب چھاتی گئی اور بر اعظم پہ چھا گئی 1857 کے بعد جب زوال آ گیا، مسلمان حکومت جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، لگ بھگ مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، کچھ بچی کچی تھی وہ کچھ محلوں تک، کچھ امام باڑوں تک محدود ہو کے رہ گئی اور وہاں پر قید کر لی گئی۔ ہمارے جو نوابین تھے ان کو پینشن جاری ہو گئی کہ آپ پینشن لے لو اور خاموش بیٹھو۔ جب پینشنیں جاری ہو گئی، سب کچھ یہ ہو گیا، اور اس وقت یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ اب جو ہے وہ انگریزی میں یہ سارے علوم دستیاب ہو رہے ہیں۔ اس وقت ترجمہ کرنے کے لیے کسی کو نہیں سوجھی، 19ویں صدی میں بھی نہیں سوجھی، 20ویں صدی میں کچھ لوگوں کو ایک روشنی آ گئی کہ اب انگریزی سے یہ سارے علوم ہم نے ترجمے کرنے چاہیے۔ اس ملک کے حیدرآباد میں 1927 میں ایک کمیٹی بیٹھی کہ ترجمے کرنے کے لیے اصطلاحات جو ہیں، جو ٹرمینالوجیز ہیں انگریزی سے اردو میں، اس کے لیے ایک کمیٹی بیٹھی، بڑے استعداد جوڑ کر۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، اس کے لیے یہی کہا جائے گا، حیدرآباد میں یہ ہے، اس وقت یہ کہتے تھے کہ نہیں، پاکستان کا حیدرآباد میں یہ رائج ہوگا، دلی والے اڑے نہیں، یہ لفظ کا ترجمہ یہ ہوگا۔ خیر، سر جوڑ کر ترجمہ جو ہے وہ 1944 میں آ گیا کہ اصطلاحات یہ رائج ہوں گے۔ دیکھیے ہمارے ذرا تیزی، دیکھیے کتنی تیزی سے ہم کام کر رہے تھے۔ 1927 میں کمیٹی بیٹھی، 1944 میں اس کی رپورٹ آ گئی، لیکن ترجمے کا کام پھر بھی شروع نہیں ہوا۔ رپورٹ آ گئی لیکن ترجمے کا کام پھر بھی شروع نہیں ہوا۔ یہ کتنی بڑی غفلت! وہ کتنے الرٹ، کتنے بیدار تھے کہ ترجمے میں لگ گئے فوراً ہمارے کتابوں کے، اور ہم اصطلاحات کے جنگل میں بھٹکتے رہے کہ کریں یا نہ کریں، کیا کریں، کون سا لفظ اپنائیں۔ اس کوتاہی کی وجہ سے ہم پچھڑ گئے۔ ہم آج بات کر رہے تھے ہمارے ان سائنسدانوں کی جو اثاثہ ہیں، سرمایہ ہیں ہمارا، ان کے تعلق سے ہم ذکر کر رہے تھے۔ ہم اگلے سائنسدان جس کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے ہوتے ہیں مسند بن علی۔ مسند بن علی یہ دھاتوں کا ماہر تھا، دھاتوں کے ماہری سائنسدان تھے۔ کئی دھاتوں کے اوزان، وزن جو ہے، ان کے جوہری وزن ہے، وہ تک انہوں نے معلوم کر لیے تھے، ان کے فارمولے، ان کے ضابطے دریافت کر لیے تھے۔ اتنی بڑی تحقیق اس مسند بن علی جو سائنسدان ہے ان کی تھی۔ اگلے سائنسدان جس کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے ہوتے ہیں محمد زکریا رازی۔ یہ ریاضی کے ماہر بھی تھے اور سرجن بھی تھے۔ سرجری کے لیے کچھ آلات، کچھ ہتھیار بھی بنائے، اور وہ آلات اور ہتھیار آگے چل کر سارے یورپی ممالک میں ان کا استعمال ہو گیا۔ یہ ریاضی داں اس قدر اعلیٰ پیمانے کے تھے کہ آج جو ہم کو کئی فارمولے، کئی ضابطے ملتے ہیں، ان کی بنیاد یہ رازی کی جو قائم کردہ جو بنیاد تھی، جو فارمولے تھے، وہ تھی۔ اگلا سائنسدان جس کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے وہ تھے البیرونی۔ البیرونی نے اس زمین کا نصف قطر تک دریافت کر لیا تھا، ریڈیس دریافت کر لیا تھا۔ اس زمانے میں جو اعلیٰ پیمائش کے لیے کوئی ہتھیار نہیں تھے، کوئی اوزار نہیں تھے، کسی قسم کے پیمائش سے کوئی اوزار بنا نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسے ٹرانسپورٹ کے کوئی ذریعے تھے کہ ایک جگہ دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ اس وقت یہ سائنسدان اتنی بڑی تحقیق کرتے ہیں، پوچھئے کہ کتنی بڑی بات تھی۔ اس کے علاوہ اور 20 سائنسدانوں کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، جن میں خاص طور پر بو علی سینا اور عمر خیام ہیں۔ بو علی سینا اور عمر خیام طب کی دنیا کے بادشاہ تھے۔ بو علی سینا کے طب کے کئی ضابطے، کئی فارمولے، کئی تحقیقات آج بھی رائج ہیں، آج بھی قائم ہیں۔ بو علی سینا کی جو طب ہے، جو میڈیسن ہے، ان ادویہ کا ذکر ہوئے بغیر یونانی میڈیسن نامکمل ہے۔
اور یونانی میڈیسن سے حاصل کردہ کئی فارمولے جو ایلوپیتھی میڈیسن میں رائج ہیں، جو یونانی سے آئے ہیں، ان میں جو بادشاہ کہا جاتا ہے وہ ابو علی سینا کو، ابو علی سینا نے وہ سارے ادویہ دنیا کو دیے تھے۔ یہ ہمارا اس سے زیادہ کئی کنٹریبیوشن ہے ہمارا سائنس کے میدان میں۔ ہماری سائنس کی یہ باتیں جاری رہیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول الله، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء يا الله۔ جب تک اللہ چاہے گا یہ زندگی کا کارواں یوں ہی چلتا رہے گا، مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ زندگی کے اس میلے میں ہم نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے بعد بھی باقی رہ جائے گا اللہ کی راہ میں لگایا ہوا ہمارا مال صدقہ جاریہ بن کر۔ آئیے اپنے مال کو صدقہ جاریہ میں لگائیے۔ پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں۔ آپ اپنی زکوٰۃ اور امداد کی رقم بھیج سکتے ہیں IRFI الرایان بینک، کوڈرنٹ کوڈ 48 کیلفورپ روڈ، برمنگھم، UK، پوسٹ کوڈ B151TH، پاؤنڈ اکاؤنٹ نمبر 011323301، یورو اکاؤنٹ نمبر 011323302، US ڈالر اکاؤنٹ نمبر 011323303، سورٹ کوڈ 300083، سوئفٹ BIC کوڈ IBOBGB22، IBAN GB52 Lloyd 30963401 024192۔ ٹیلی فون کے ذریعے رقم بھیجنے کے لیے +44 208 2424 321۔ آپ اپنی بھیجی ہوئی امداد کی جانکاری admin@peacetv.tv پر دیں۔ پیس ٹی وی اردو کا تعاون کیجیے۔ شرک سے مکمل اجتناب کی تلقین، برائیوں سے کنارہ کشی کا حکم، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی ہدایت۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کا مطالبہ، جس کے صحیفے کر رہے ہیں ایک اللہ کی معبودیت کا اعلان اور شرک سے بچنے کی تاکید۔ کتاب التوحید ہر منگل، جمعرات اور سنیچر شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔
ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے آپ کے سامنے پہلے بھی گفتگو کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ان پاک باز، وفا، شعار اور جان نثار صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام سے محبت کی، صحابہ کرام سے محبت کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد تو کسی ایماندار کے لیے گنجائش نہیں رہتی کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بغض رکھے، اپنے دل میں عناد رکھے، بلکہ اس کے ایمان کے لیے ضروری ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرے۔ بلکہ آپ نے یہ بات واضح فرما دی کہ جو ان صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے کرتا ہے، میرے ساتھ محبت ہے تو وہ صحابہ سے محبت کرے گا، اور اگر وہ میرے صحابہ سے بغض رکھے گا تو حقیقتاً میرے صحابہ سے بغض نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقتاً میرے ساتھ بغض اور میرے ساتھ عداوت ہے۔ یہ کتنی بڑی وارننگ ہے ان بد نصیبوں اور بدقماشوں کے لیے جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل میں عناد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کے بارے میں گالی گلوچ اور نازیبا کلمات اپنی زبان پہ لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہی انہیں سمجھ عطا فرمائے اور انہیں ہدایت نصیب فرمائے کہ سب صحابہ کرام سے وہ یکساں محبت کریں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ صحابہ کرام کے مابین بھی درجہ بندی ہے، اور اس درجہ بندی کو ملحوظ رکھنا یہ علیحدہ ایک اپنی جگہ مسئلہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ اندازہ کریں، میں آپ کے سامنے حضرت امام ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی رکھ چکا ہوں نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ۔ اب دیکھیے، ایک بڑے نامور بزرگ اور عالم دین گزرے ہیں ہمارے اسلاف میں، حضرت سہل بن عبداللہ تستری۔ اللہ اکبر! حضرت سہل بن عبداللہ تستری، عجیب واقعہ ہے کہ یہ ایک دفعہ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں پہنچے، اور امام ابو داود ان سے کہنے لگے کہ حضرت صاحب مجھے آپ سے کام ہے، وہ میرا کام سر انجام دے دیجئے، آپ کر سکتے ہیں۔ امام ابو داود فرمانے لگے کہ بھائی وہ میرے اختیار میں، میرے بس میں ہوگا کام تو میں کر سکوں گا نا، اگر وہ میرے اختیار میں، میرے بس میں نہ ہوا تو میں وہ کام کس طرح کروں گا؟ وہ کہنے لگے نہیں آپ وہ کام کر سکتے ہیں، مجھے بالکل یقین ہے کہ وہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ فرمانے لگے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کہ اچھا بتلاؤ کیا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگے، سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تم زبان باہر نکالو، اپنے منہ سے زبان باہر نکالو، میرا جی چاہتا ہے کہ جو زبان رات دن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے، جو زبان رات دن پڑھتی ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ اس زبان کا بوسہ لوں۔ چنانچہ امام ابو داود نے زبان اپنے منہ مبارک سے نکالی، اور حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی زبان کا بوسہ لیا۔ اندازہ کیجئے نبی علیہ السلام کی احادیث سے محبت کتنی سی حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ حدیث بیان کرنے والے امام ابو داود کی زبان کا بوسہ لینا انہوں نے اپنے لیے محبت کا ایک ذریعہ سمجھا۔ اللہ اکبر کبیرہ!
یہ ہے اللہ کے رسول سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے محبت۔ یہی سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قاضی ایاد رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء میں ان کا یہ قول لکھا ہے کہ لم یؤمن بالرسول من لم یعقر اصحابہ، کہ جو صحابہ کرام کی توقیر نہیں کرتا وہ حقیقتاً محمد الرسول اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتا۔ اللہ اکبر، یعنی جو صحابہ کی تعظیم، ان کی توقیر اور ان کا احترام نہیں ملحوظ رکھتا، وہ گویا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لایا، اس کا ایمان مشکوک ہے۔ اسی طرح حضرت امام بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام احمد بن حنبل کے معاصر ہیں، ان کے اوصاف، ان کے تذکرے، ان کے گھرانے کے تذکرے آپ اندازہ کریں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرمانے لگے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میری قبر بشر کے پہلو میں رکھنا۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے مہاجرین میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے ان کی تجہیز و تکفین بقیع غرقد میں کی اور وہاں نشانی رکھی اور فرمایا میں اپنے بھائی عثمان کی قبر کے پاس اپنے رشتہ داروں کی، اپنے عزیز و اقربا کی قبروں کو رکھوں گا، وہاں ان کو دفن کروں گا۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں، آپ اندازہ کریں، بڑے پارسا، بڑے زاہد، بڑے عابد اور بڑے عالم۔ اب یہی امام بشر حافی فرماتے ہیں نظر تو فی ھذا الامر، اللہ اکبر، فرماتے ہیں میں نے اس مسئلے میں بڑا غور و فکر کیا ہے، فوجدت لجمیع الناس توبہ، کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کے لیے توبہ ہے، ہر آدمی کے لیے توبہ ہے، وہ شرک سے توبہ کر لے، چوری سے توبہ کر لے، جھوٹ سے توبہ کر لے، ہر عمل سے توبہ کر لے، اس کے لیے توبہ ہے۔ الا من تناول اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں جو بد کلامی اور بد زبانی کرتا ہے اس کے بارے میں توبہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں فإن اللہ عز وجل حجر عنہم التوبہ، اللہ رب العزت نے تو ان سے توبہ روک دی ہے، نہ وہ اپنی بری خصلت سے باز آئیں، نہ وہ توبہ کریں، اور نہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں بد کلامی اور بغض اور عناد چھوڑیں، نہ ہی ان کی توبہ قبول ہو۔ تو اس لیے آپ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی تاثرات آپ اندازہ کریں کیا ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں۔ بلکہ آپ یہاں یہ بھی دیکھیے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ یعنی ایک تو وہ باتیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے اپنے جانثاروں کے بارے میں فرمائی ہیں، اور خود صحابہ کے بارے میں صحابہ کرام دوسرے انہوں نے کیا کہا ہے۔ ذرا پہلے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سنیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ ناظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہتر، سب سے بھلا، سب سے منور اور سب سے صاف ستھرا دل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ فاصطفاہ لنفسہ وفبتعثہ برسالتہ، اللہ ذوالجلال نے ان کو خاص اپنے لیے منتخب کر لیا اور اپنی رسالت اور نبوت کا تاج انہیں پہنا دیا۔ فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد، پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، یعنی امتوں کے دلوں میں سے انسانوں کے دلوں کو دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فوجد قلب اصحابہ خیر قلوب العباد، صحابہ کرام کے دلوں کو بہترین دل پایا، صحابہ کرام کے دلوں کو بہترین دل پایا۔ فجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کے وزیر، اپنے نبی کے مشیر، اپنے نبی کے مصاحب، اپنے نبی کے ساتھی انہیں منتخب فرمایا۔ گویا یہ انتخاب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے صحابہ کرام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے
اس بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی ہے، ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی توجہ فرمائیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، آپ ان کو رد نہ کریں، اپنی مجلس سے نہ اٹھائیں جو رات دن اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ یریدون وجہہ، وہ اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، ان کے حساب میں سے آپ کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کا حساب ان کے کوئی ذمہ نہیں ہے۔ آپ اپنے معاملے کے ذمہ دار ہیں، وہ اپنے معاملے کے ذمہ دار ہیں۔ فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر آپ ان کو اٹھا دیں گے، لوٹا دیں گے تو پھر کیا ہے، آپ ناانصافوں میں سے ہوں گے، ناانصافی کرنے والے ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ سے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہاں تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور اس بات کا تکملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ Fridays provide In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? the space to talk, In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. the place to knock, Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? the opportunity to ask, But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? the freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir ہر جمعہ رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جو احادیث سمجھ کر عمل کرتے ہیں وہ رب کے بہت ہی عزیز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کہ آپ وہ قرآن مجید جو زندگیوں کو بدلنے کے لیے اترا ہے، مطالعہ کی گہرائی میں، دلیل کی روشنی میں، صداقت کے میزان پہ، جو دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے، اس قرآن مجید پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے دکھا دیں۔ احادیث کی سمجھ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی تعبیر ہے۔ مولانا ولی اللہ سعیدی، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کریں۔ سمجھیے رسول اللہ سے جڑی وہ تمام باتیں جن پر عمل کر کے مومنین ہوتے ہیں اللہ کے قریب۔ تفہیم حدیث، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں ذکر کر رہا تھا یہ سورۃ الانعام کی آیت مبارکہ